الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض وقال تعالى في مقام آخر فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم میرے معزز محترم بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے دو مضمون، دو عنوان ذکر فرمائے ہیں۔ پہلی آیت کے اندر فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ بستیوں کے رہنے والے لوگ، قرا قریہ کی جمع ہے، قریہ بستی کو کہتے ہیں، مقصود آبادیوں میں رہنے والے لوگ ایمان لائیں اور تقوی والی زندگی اختیار کریں، تو اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں بتا رہے ہیں کہ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم ان پر آسمانوں سے بھی برکتوں کے دروازے کھول دیں اور زمین سے بھی ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیں۔ دوسری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جب وہ بھول گئے اس کو جو ان کو نصیحت کی گئی تھی،
فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے۔ فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناہم بغتہ، جب وہ خوش ہوئے اس پر جو ان کو ملا، تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ پھر ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا۔ تو دو چیزیں ان آیات کے اندر بڑی واضح ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایمان والوں کو، تقوی والوں کو رزق یہ بھی اللہ کی طرف سے ملتا ہے، اور ایمان اور تقوی کی بنیاد پر ملتا ہے۔ اور دوسری چیز کہ نافرمانوں کو رزق بھی اللہ کی طرف سے ملتا ہے۔ دوسری آیت کے اندر اللہ نے فرمایا کہ فلما نسوا ما ذکروا بہ، جب وہ بھول بیٹھے، اس کو بھول گئے جس کی ان کو نصیحت کی گئی، جو ان کو سمجھایا گیا، یعنی انبیاء علیہ الصلوۃ نے جو ان کو سمجھایا اس کو وہ سرے سے بھول ہی بیٹھے، عمل کرنا تو دور کی بات۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ان پر بھی ہم نے ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ خوش ہوئے اس پر جو ان کو ملا۔ فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا، جو ان کو ملا اس پر جب وہ خوش ہوئے، اخذناہم بغتہ، پھر ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا۔ تو رزق فرما برداروں کے لیے بھی، نافرمانوں کے لیے بھی اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کے خزانوں سے ہے۔ انسان کے سامنے چونکہ اللہ رب العزت کی ذات نہیں ہے، انسانوں کے سامنے اسباب ہیں، تو انسان اپنے بھولے پن میں یا اپنی ناسمجھی میں یا کم سمجھی میں یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ رزق اسباب سے ہے، جتنا آپ اسباب اختیار کرو گے، جتنی محنت کرو گے اتنا رزق ملے گا۔ بعض دفعہ یہ سوچ انسان میں پیدا ہو جاتی ہے، اور اس سوچ کے نتیجے میں پھر انسان محنت کرتا اتنی کرتا ہے کہ اپنے آپ کو بھی بھول بیٹھتا ہے، اپنی ضرورتوں کو بھی بھول جاتا ہے، اپنے کھانے پینے تک کو بھول جاتا ہے، یعنی جو اس کی آخرت کی ضرورتیں ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں جن کا پورا کرنا اس کے ذمہ لازم ہے، ان کو تو بھولتا ہی بھولتا ہے۔ جو اپنی جسمانی ضرورتیں ہیں وہ بھی بھول بیٹھتا ہے، اور آج کے دور میں ہم اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں جگہ جگہ کہ لوگ اپنے کام میں اتنا لگتے ہیں کہ اپنا کھانا پینا بھی بھول جاتے ہیں، اور اپنی نیند آرام بھی بھول جاتے ہیں۔ دکانداروں کو دیکھیں مارکیٹ میں سیزن پر کیا ہوتا ہے، درزی کو دیکھیں ساری رات لگا رہتا ہے سینے میں، نیند بھول گیا اپنی، اور دکاندار گھاکوں میں ایسے پھنستے ہیں کہ دوپہر کا کھانا بھول گئے، شام کو کھا رہے ہیں۔ تو یہ انسان کی جو اس کے اندر اس کے مشاہدے کی وجہ سے ایک غلط سوچ پیدا ہو جاتی ہے، اس کے نتیجے میں یہ ہے۔ صحیح سوچ کیا ہے کہ رزق چاہے ہمیں اسباب سے ملتا ہوا نظر آئے، چاہے بغیر اسباب کے ملتا ہوا نظر آئے، چاہے نیک لوگوں کے پاس نظر آئے، چاہے برے لوگوں کے پاس نظر آئے، سب کے پاس اللہ کی طرف سے ہے، لیکن دونوں کے لیے ملنے کی نوعیت اور دونوں کا نتیجہ مختلف ہوتا ہے۔ فرما برداروں کو اللہ رب العزت دیتے ہیں ایمان اور تقوی کی بنیاد پر،
اور برکت والا دیتے ہیں۔ برکت کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس جتنا ہوتا ہے اس میں ان کی ضرورتیں ان کو پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں، اس کے بعد ان کو پریشانی نہیں ہوتی کہ بھئی کچھ اور ہوتا تو میری ضرورتیں پوری ہو جاتی، اور ہوتا تو میری ضرورتیں پوری ہو جاتی۔ یہ سلسلہ ان کے پاس نہیں ہوتا۔ اور جو نافرمانوں کو ملتا ہے اس کی نوعیت یہ ہوتی ہے کہ جتنا بھی ان کے پاس ہوتا ہے ان کو تھوڑا نظر آتا ہے، ان کو اپنی ضرورتیں اس میں پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی، اور یہ پریشانی ان کے اندر موجود ہوتی ہے کہ اور مل جائے تو میری شاید ضرورتیں اچھے طریقے سے پوری ہو جائیں، اور مل جائے تو میری ضرورتیں شاید اچھے طریقے سے پوری ہو جائیں۔ اور پھر انسان اس غلطی کی بنیاد پر بعض دفعہ یہ بھی یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ یہ جو مجھے ملا ہے یہ میرا کمال ہے، یہ جو میں نے جمع کیا ہوا ہے یہ میرا کمال ہے۔ دوسرے کے پاس دیکھتا ہے، اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے پاس نہیں ہے، تو اس کے بارے میں کہتا ہے کہ اس نے محنت نہیں کی، اس نے دن رات ایک نہیں کیا، میں نے دن رات ایک کیا، اپنی صلاحیتیں لگائی ہیں، میں نے محنت کی ہے، مجھے مل گیا۔ اور دوسرے نے محنت نہیں کی، اس نے دن رات ایک نہیں کیا، اس کو نہیں ملا۔ یہ سوچ بھی انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ سنا ہے کہ شاہ ایران جو ایران کی حکومت جن کے ہاتھ میں چلی آ رہی تھی، کسی زمانے میں وہ پاکستان آیا تھا، تو پاکستان میں کسی صحافی نے اس سے کہا کہ آپ کے ملک پر تو اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ نے آپ کو تیل بھی دیا ہے، اللہ نے آپ کو یہ نعمت بھی دی ہے، یہ نعمت بھی دی ہے۔ تو وہ یہ صحافی کی بات سن کے بڑا سٹپٹا گیا، غصے میں آ گیا، کہنے لگا یہ کس نے کہا کہ اللہ نے یہ دی ہیں، اللہ کی یہ نعمتیں ہیں؟ ہم نے محنت کی ہے، اپنی ٹیکنالوجی استعمال کی ہے، اپنے ذرائع استعمال کیے ہیں، ان کے نتیجے میں یہ سارا کچھ ہمیں ملا ہے۔ یہ وہی سوچ ہے جو وہ بنی اسرائیل کے قارون سے چلی آ رہی ہے۔ وہ بھی کہتا تھا کہ یہ میرے ہاتھ کی کمائی ہے، میری صلاحیتیں ہیں، میری اہلیت ہے، اس کی بنیاد پر یہ سارا مال مجھے ملا۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ اس شاہ ایران کا جو نتیجہ کیا آیا، کہ وہ جس ملک کو یہ کہتا تھا کہ یہ میرا ملک ہے اور میری محنت کے نتیجے میں یہ ترقی کر رہا ہے، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس ملک میں اس کو قبر کے لیے جگہ نہیں ملی، اس کے اپنے ملک میں اس کو قبر کے لیے جگہ نہیں ملی۔ تو یہ اللہ رب العزت دکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں رہنے والے انسانوں کو کہ یہ تمہاری کمائی کا نتیجہ نہیں ہے، یہ میں جس کو دیتا ہوں اس کو ملتا ہے، اور جتنا دیتا ہوں اتنا ملتا ہے، اور جب لینا چاہتا ہوں تو لے لیتا ہوں، کوئی روک نہیں سکتا۔ ملکوں کے مالک اپنے آپ کو خزانوں کے مالک دیکھنے والے، کہنے والے، سمجھنے والے ایسے خالی ہاتھ ہوتے ہیں کہ بھیک مانگنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، ان کی اولادیں بھیک مانگنے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ آج ہمارے اسے ہندوستان میں دیکھ لیں، کتنی لمبی مغلوں نے حکومت کی ہے، مغل بادشاہ گزرے ہیں، سارے خزانوں کے مالک ہوتے تھے۔ آج مغل بادشاہوں کی اولاد کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے کہ کہاں ہے، کہیں ڈھونڈ تلاش سے کوئی مل جائے تو مل جائے۔ تو یہ جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا نا کہ میں دیتا ہوں ایمان اور تقوی کی بنیاد پر دیتا ہوں،
اور جن کو ایمان اور تقوی کی بنیاد پر ملتا ہے ان کے ساتھ ان کا انجام ایسا نہیں ہوتا، ان کا حال ایسا نہیں ہوتا۔ وہ خوشحال رہتے ہیں اور دنیا سے خوشحال ہی جاتے ہیں۔ خوشحالی کا مطلب یہ ہے کہ نہ ہو تو ان کو پھر بھی پریشانی نہیں ہوتی، نہ ہو تو پھر بھی وہ خوش ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو جب تشریف لائے تو آپ کا ایمان اور آپ کا تقوی، آپ کی صداقت، آپ کی امانت ایسی تھی کہ نبوت، اعلان نبوت فرمانے کے بعد بھی لوگ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے۔ جس رات آپ نے ہجرت فرمائی ہے مکہ سے، تو حضرت علی کو اپنے بستر پر سلایا اور حضرت علی کے ذمہ ایک کام لگایا تھا۔ وہ کیا تھا کہ لوگوں کی امانتیں جو میرے پاس ہیں وہ ان تک پہنچانی ہیں۔ اب یہ امانتیں لوگ آپ کے پاس کیوں رکھوا رہے ہیں؟ کہ لوگوں کو پتہ ہے، باوجود اس کے کہ وہ آپ کو نبی نہیں مانتے، آپ کو رسول اللہ نہیں مانتے، لیکن آپ کی صداقت اور امانت کو مانتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے انہی لوگوں میں خوشحالی دے دی۔ پھر مدینہ میں خوشحالی آ گئی، جہاں جہاں آپ کے قدم پڑتے گئے خوشحالی آتی گئی۔ اور پھر آپ کے ماننے والوں میں اللہ نے وہ خوشحالی دی کہ دنیا کی تاریخ میں ایسی خوشحالی نہیں ملتی۔ آپ کے ماننے والوں میں اللہ نے وہ دولت دی کہ دنیا کی تاریخ میں ایسی دولت لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنی سوچ کی اصلاح کرنی ہے، اپنی فکر کی اصلاح کرنی ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اسباب کے راستے سے جو کچھ ملا ہے وہ بھی اللہ نے دیا ہے، اور بغیر اسباب کے بھی اللہ ہی دیتے ہیں۔ ایک گھر میں ایک بچہ، اس کا باپ کروڑوں پتی ہے، ارب پتی ہے، باپ دنیا سے جاتا ہے، بیٹے نے بھی صحیح ہوش بھی نہیں سنبھالی، وہ ساری جائیداد کا مالک بن جاتا ہے۔ باپ کے بارے میں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کو اس کی محنت سے ملا ہے، وہ کہہ سکتا ہے، لیکن بیٹے نے اس دولت کے لیے کوئی محنت، اللہ نے بغیر محنت کے اس کو یہ دولت دے دی ہے۔ انسان کا کام، انسان کا عمل اس کی سوچ کے پیچھے ہے۔ اسی کو ہمارے تبلیغ والے بھائی کہتے ہیں کہ انسان کا عمل اس کے یقین کے پیچھے ہے، جیسا یقین ہوگا ویسے اس کے اعمال ہوں گے۔ تو اگر یقین یہ ہو کہ اللہ کے خزانوں سے ملتا ہے تو پھر ہمیں یہ نہ نظر آئے کہ 4 بجے اٹھ کے ہمارا سبزی والا منڈی تو چلا جاتا ہے اور 6 بجے مسجد میں نہیں آ سکتا، یعنی اس سے 2 گھنٹے پہلے منڈی تو چلا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد 6 بجے فجر کی نماز 6:15 6:20 پہ ہو رہی ہے، مسجد میں نہیں آ رہا۔ کیوں نہیں آ رہا؟ اس کا یقین یہ بنا ہوا ہے کہ میرے پلنے کی جگہ منڈی ہے، مسجد نہیں ہے۔ مجھے جہاں سے مال ملے گا وہ جگہ منڈی ہے، مسجد نہیں ہے۔ میرے مال ملنے کا ذریعہ میرا کام ہے، میری نماز نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے روزی کا وعدہ کس پر فرمایا ہے؟ دنیا کے کسی شعبے کے کسی کام پر نہیں فرمایا۔ اگر فرمایا ہے تو نماز پر فرمایا۔ فرمایا کہ اے بندے تو اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لے، تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنًا واسد فقرک۔ تو اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لے
میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا اور تیرے فقر کا دروازہ بند کر دوں گا، اور اگر تو میرے لیے، میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ نہیں کرے گا تو پھر تیرے سینے کو فقر سے بھر دوں گا اور تیرے لیے فقر کا دروازہ بند نہیں کروں گا۔ اب جس گھر میں فجر کی اذان کے بعد لوگ سوئے ہوئے ہوں، بڑے بچے، عورتیں، مرد، سبھی سوئے ہوئے ہوں، تو اس گھر میں کے رزق میں برکت کہاں سے آ سکتی ہے؟ اگر اللہ کے ہاں سے برکت والا رزق لینا ہے تو اس کے اسباب اللہ نے بتائے ہیں۔ کہ فجر کے ٹائم اٹھو، بڑے اٹھو، بچے اٹھو، مرد اٹھیں، عورتیں اٹھیں، اور اللہ کے گھر میں جو مسجدوں میں آنے والے ہیں مسجدوں میں آ کر اپنا سر اللہ کے سامنے سجدے میں رکھیں۔ پھر دیکھو اللہ کی طرف سے برکتیں کیسے اترتی ہیں، بیماریوں سے کیسے حفاظت ہوتی ہے، وباؤں سے کیسے حفاظت ہوتی ہے۔ اور اگر لینے کے وقت میں ہم سو رہے ہوں تو پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ لینے والا کون ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ تہجد کے وقت، یعنی فجر کی اذان سے پہلے، طلوع فجر سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز لگتی ہے، کوئی رزق لینے والا ہے۔ یہ بات کس کی فرمائی ہوئی ہے؟ سچوں کے سچے، نبیوں کے نبی، اس کائنات کے سردار کی فرمائی ہوئی بات ہے، میری بات نہیں ہے یہ کہ ہے کوئی رزق لینے والا میں اس کو رزق دوں۔ رزق لینے والے منڈیوں کی طرف جا رہے ہیں، جہاں رزق مل رہا ہے وہاں اس طرف آ نہیں رہے، اس لیے پریشانیوں نے گھیرا ہوا ہے۔ تو ایمان اور تقوی یہ بنیاد ہے، اور بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ نافرمانوں کو ملتا ہے، خوب ملتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے وہ جو میں نے ابھی آیت پڑھی ہے اس کے اندر اس کی بھی وجہ بیان کی ہے، اس کا بھی سبب بیان کیا، وہ بھی سمجھایا کیوں ملتا ہے۔ وہ فرمایا فلما نسوا ما ذکروا بہ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، جب ہمیں بھول جاتے ہیں پھر ہم ہر طرف سے ان کے اوپر دروازے کھول دیتے ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ مزے، ہمیں نمازوں کی کیا ضرورت ہے، ہمارے پاس تو سارا کچھ ہے، کار، کوٹھی، عہدہ، ڈگری، ہر چیز ہے، ہمیں نمازوں کی کیا ضرورت ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو جب ہم دیتے ہیں، جب وہ خوش ہوتے ہیں تو پھر ہم ان کو اچانک پکڑ لیتے ہیں، پھر ان پر جب گرفت ہوتی ہے پھر ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہتا۔ اس کو مثال سے سمجھاتے ہیں، ہمارے حضرات جیسے چوہا پکڑنا ہو نا گھر میں تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ خوشبودار پھل لا کے رکھتے ہیں۔ ہمارے دیہاتوں میں روٹی کے اوپر مکھن لگا کے رکھتے ہیں۔ اب چوہا سمجھے کہ بھئی بڑا اللہ نے رزق کا انتظام کر دیا، آج تو مکھن کھاؤں گا، روٹی کھاؤں گا، سیب کھاؤں گا، امرود کھاؤں گا، لیکن وہ اللہ نے کس لیے کیا ہے؟ وہ گھر والے نے کس لیے کیا ہے؟ اس چوہے کو پکڑنے کے لیے کیا۔ نافرمانوں کو اللہ پاک دیتے ہیں تو وہ گرفت کے لیے دیتے ہیں، ان پر پھر آزمائشیں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے رزق سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے اور رزق کے برکت کے اسباب کو تلاش کرنا چاہیے، پوچھنا چاہیے، ان کو اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے، سنت ادا فرمائے۔